سامعین آداب، بھولے بسرے چند فسانے کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں احتشام شاہد۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ریڈیو۔ دیپانکر بینرجی کے خاندان کا شمار کلکتہ کے رئیس گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے والد دیواکر بینرجی کو انگریزوں نے راج بہادر کے خطاب سے نوازا تھا۔ سالٹ لیک علاقے میں بڑی سی پشتینی حویلی تھی، بردمان میں ایک چینی مل اور 24 پرگناز میں کئی ایکڑ زمینیں۔ دیپانکر بابو جب بیرسٹر بن کر انگلینڈ سے لوٹے تو سوٹ بوٹ اور قیمتی گھڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک عدد مرفی ریڈیو بھی لائے۔ بڑے شوق سے اس کے لیے کڑھائی کیا ہوا کور بنوایا اور دیوان پر سجا دیا۔ وہ ہر شام ریڈیو پر BBC کا انگریزی اور بنگالی نشر سنتے اور کبھی کبھی کرکٹ کی کامنٹری بھی۔ دیپانکر بابو کے ریڈیو نے کلکتہ میں اس وقت قدم رکھا تھا جب وہاں کی بنگالی سوشل ایلیٹ یعنی بھدر لوگ کا بول بالا تھا، مگر ہندوستان کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ انگریزی حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور دیپانکر بابو جیسے زمیندار خاندانوں کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ کلکتہ سے تھوڑی دور نکسل باڑی کے علاقے میں ایک ماؤسٹ انتہا پسند تنظیم پنپ رہی تھی۔ اس تنظیم سے جڑے لوگوں کی نظر ان گھرانوں پر تھی جنہیں وہ مزدور طبقے کے استحصال کا ذمہ دار سمجھتے تھے، لہٰذا جیسے ہی انگریزوں نے ہندوستان چھوڑا، نکسلیوں نے ایسے لوگوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دیپانکر بابو ہوا کا رخ سمجھ چکے تھے۔ گویا چینی مل کو ایک مقامی ٹرسٹ کے حوالے کیا، کھیتوں کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا اور حویلی ایک ہسپتال کو ڈونیٹ کر خود ایک چھوٹے گھر میں منتقل ہو گئے، مگر جاتے جاتے اپنا ریڈیو لے جانا نہ بھولے۔ دیپانکر بابو کے حالات نے اب تک ان کے ریڈیو کو بھی بوڑھا بنا دیا تھا۔ کھڑکھڑانے کی بیماری لگ گئی تھی اور کبھی کبھار اتنا کھڑکھڑاتا کہ دیپانکر بابو کو اسے چپت لگا کر ٹھیک کرنا پڑتا۔ ایک روز نکسلیوں کو پتہ چل گیا کہ دیپانکر بابو کے ٹرسٹ نے چینی مل کے مزدوروں کا بقایا ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا ہجوم بنا کر گھر میں گھس آئے اور جم کر توڑ پھوڑ کی۔ بہت ساری بیش قیمتی چیزیں اٹھا کر لے گئے، یہاں تک کہ دیپانکر بابو کا ریڈیو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اب ریڈیو ایک باغی اومکار دیو کے گھر کی زینت بن چکا تھا۔ اومکار ویسے تو ریڈیو کو انگریزی ایجاد اور فریب دونوں سمجھتا تھا، مگر اس کی اہمیت سے بھی انکار نہ کرتا اور اس پر خبریں ضرور سنتا۔ ایک روز اومکار کی ملاقات اس کے بچپن کے دوست اپاراجیت سین سے ہو گئی۔ سین بابو موسیقی کے دیوانے تھے، مگر اتنی حیثیت نہ تھی کہ ایک عدد ریڈیو خرید سکتے۔ اومکار نے ترس کھا کر ریڈیو سین بابو کے حوالے کر دیا۔ اب ریڈیو سین بابو کے گھر دیر رات وودھ بھارتی کے نغمے سناتا۔ بدقسمتی سے ایک رات سین بابو کے گھر چور گھس آیا اور اسے سب سے قیمتی چیز ریڈیو ہی ہاتھ لگی۔ وہ ریڈیو چرا کر سیدھا کباڑی بازار پہنچا اور اونی پونی قیمت پر بیچ آیا۔ کباڑی والے نے ریڈیو کو اپنی دھول سے لپٹی ہوئی دکان کی ایک ٹوٹی ہوئی الماری کے اوپر دھکیل دیا۔ ادھر دیپانکر بابو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے دیواکر وکالت پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں ایک برٹش انڈیا میوزیم کی تشکیل میں خاصی دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک روز اینٹیک مارکیٹ جاتے اور وہ چیزیں اٹھا لاتے جس میں انہیں انگریزوں کی چھاپ نظر آتی۔ ایسے ہی ایک دورے پر تھے جب دکاندار نے ان کی توجہ الماری پر پڑے ریڈیو پر دلائی۔ دیواکر کو یقین نہ آیا کہ وہ ریڈیو جس سے اس کے بچپن اور اس کے والد کی یادیں وابستہ تھیں، وہ اس کے سامنے ایک کباڑ کی شکل میں موجود تھا۔ اس نے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ دیواکر نے فوراً مناسب قیمت ادا کی اور ریڈیو گھر لے آیا۔ پھر اس پر وہی کڑھائی والا کور چڑھایا جو 25 سال قبل دیپانکر بابو نے چڑھایا تھا اور اسی طرح دیوان پر سجا دیا۔ اب دیپانکر بابو تو نہیں رہے، مگر ان کا ریڈیو جس نے اچھے برے دنوں میں ان کا ساتھ دیا تھا، وہ واپس ان کے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔